بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو اپنے چینل اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں مشغول ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ موطا میں شرکت پارٹ 2 ہے۔ اس دوران انصار مدینہ کے خاندان بجنو اجلان سے تعلق رکھنے والے ثابت بن اکرم نامی شخص نے برق رفتاری کے ساتھ لپک کر جھنڈا تھام لیا۔ اس پر سبھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، گویا اب یہی ان کا نیا سپہ سالار رہے ہے۔ لیکن وہ شخص کچھ دیر دائیں بائیں نگاہ دوڑانے کے بعد آخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آواز بلند پکارتے ہوئے یوں کہنے لگا، جلدی کیجیے خالد، یہ جھنڈا تھام لیجیے۔ لیکن خالد اس چیز کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ابھی محض 2 ماہ قبل ہی مسلمان ہوئے تھے، جبکہ اس لشکر میں بڑی تعداد میں قدیم مسلمان نیز مہاجرین و انصار میں سے اکابر صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ ایسے حضرات بھی تھے جنہیں حق و باطل کے درمیان اولین مارکہ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا عظیم شرف نصیب ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود یہ ثابت بن اکرم اجلانی جو بڑے ہی اصرار کے ساتھ خالد کو جھنڈا تھام لینے کی پیشکش کر رہے تھے، یہ خود بھی بدری تھے۔ لہٰذا ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اصرار کے جواب نے خالد نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میں یہ جھنڈا نہیں تھام سکتا، آپ خود اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، نیز قبول اسلام میں آپ کو مجھ پر سبقت حاصل ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ تو بدری ہیں۔ تب ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ قطعی اور 2 ٹوک انداز میں کہا، خالد، اللہ کی قسم یہ جھنڈا میں نے محض اسی لیے تھاما تھا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے مجمع کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھتے ہوئے ان سبھی سے پوچھا، آپ سب کو منظور ہے؟ جواب نے ہر طرف سے یہی صدا آئی، منظور ہے۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور یوں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ یہی موقع تھا جب سلطنت روم کے اس علاقے موطا سے تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال کی اطلاع دی گئی۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت سے آگاہ کیا، حالانکہ اس وقت تک کسی اور ذریعے سے یہ خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا تھاما اور وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد جعفر نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام رکھا ہے۔ ادھر میدان کارزار میں حضرت خالد بن ولید نے جب سپہ سالاری کے فرائض سنبھالے تو صورتحال انتہائی نازک تھی۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی احساس اور مکمل ادراک تھا کہ یہ تو سرے سے کوئی جنگ ہی نہیں، کیونکہ تعداد کے لحاظ سے فریقین میں زمین و آسمان کا فرق تھا، مقابلے کا یا فتح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا اس انتہائی سنگین اور نازک ترین صورتحال میں قیادت کی یہ بڑی باری ذمہ داری سنبھالتے ہی انہوں نے فوری طور پر اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب فتح ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اب اصل مقصد محض یہ ہے کہ کسی طرح تمام لشکر کو اس اتنی بڑی مصیبت سے اور آفت ناگہانی سے حفاظت سے نکال لیا جائے، ورنہ بصورت دیگر تمام لشکر کا خاتمہ یقینی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ سیاسی، عسکری، نفسیاتی غرض یہ کہ ہر لحاظ سے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑی نقصان کا سبب بن جائے گی، جبکہ دشمنوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب اصل مقصد یہ تھا کہ کسی طرح تمام لشکر کو یہاں سے حفاظت کے ساتھ نکال لیا جائے کہ دشمن پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہو سکے اور وہ اسے مسلمانوں کی پسپائی کی بجائے محض جنگی چال ہی سمجھتا رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی تدبیر دن کی روشنی میں دشمن کی نگاہوں کے سامنے تو اختیار نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے وہ تمام دن
محض 3000 افراد پر مشتمل اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل اس لشکر جرار کے مقابلے میں گزارا، نہایت کامیابی کے ساتھ دشمن کی اتنی بڑی فوج کو بلکہ اس پورے سمندر کو روکے رکھا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس قبل چشمے فلک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس روز دن بھر ان کی جو کیفیت رہی اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ اس روز مسلسل ان کے ہاتھوں میں ایک نہیں بلکہ 9 تلواریں ٹوٹی۔ جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھانے لگا تو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے نہایت سرعت کے ساتھ راتوں رات اپنے لشکر میں بہت سی تبدیلیاں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رومیوں کو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر میں سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ وہ یہ سمجھے کہ ضرور مسلمانوں کے لشکر میں تازہ دم دستے آ پہنچے ہیں۔ مزید یہ کہ اسلامی لشکر کے عقب میں وقفے سے بڑے پیمانے پر گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آنے لگا، جو کہ حضرت خالد کے حکم پر بہت سے مسلمان گھڑ سوار جان بوجھ کر خود ہی اڑا رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ رومی سمجھے کہ ابھی پیچھے کوئی مزید بڑا لشکر بھی چلا آ رہا ہے، اور تب وہ مزید خوف زدہ ہو گئے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔